الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الله أما بعد فقد قرآنی داستانوں کا انسانی زندگی میں ایک بہت بڑا رول اور ایک بہت بڑا کردار ہے۔ یہ داستانیں انسان کی زندگی بدلنے اور انسان کی زندگی سنوارنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ لہذا جن لوگوں نے ان داستانوں سے درس لیا اور ان داستانوں سے کچھ سیکھا، انسان نے اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت کے لحاظ سے آباد کیا۔ چونکہ انسانی زندگی میں یہ بہت ہی اہمیت کی حامل تھیں، اسی وجہ سے اگر قرآن مجید کی تلاوت کریں تو خداوند عالم نے زیادہ تر ان گزرے ہوئے واقعات کا تذکرہ کیا ہے جو لوگوں کے لیے عبرت اور درس کا سبب ہے۔ وہ قوم خوش نصیب ہیں اور وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن لوگوں نے ان واقعات اور ان داستانوں کو سن کے اور پڑھ کے اپنی زندگی کو سنوارنے اور سجانے کی کوشش کی۔ انہی تمام داستانوں میں ایک داستان ہماری عبرت اور درس کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کی داستان ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی 8ویں پشت سے ہیں۔ طوفان نوح کے بعد جب ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی تھی اور جو مومنین ایمان لائے تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، جب ایک وبا اور بیماری میں وہ بھی ختم ہو گئے تو کوئی نہ تھا، صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، اور انہی کے ذریعے پھر دنیا آباد ہوئی۔ حضرت ہود علیہ السلام یہ سام کے بیٹے تھے اور خداوند عالم نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ قوم عاد یہ بہت ہی مال و دولت کے اعتبار سے قوی ترین قوم تھی۔ دنیا میں اس قوم سے بہتر اس وقت کوئی اور قوم نہ تھی۔ حالات ان کے ساتھ سازگار تھے، زمانہ ان کی مٹھی میں تھا، ہر چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنی ترقی کرنا چاہیے ترقی کی، اور جس اعتبار سے رہنا چاہتے تھے اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہی۔ یہ قوم یمن اور عمان کے درمیان ایک جگہ ہے حضر موت، وہاں یہ قوم آباد تھی، وہیں یہ قوم رہتی تھی۔ اس قوم کا جو مشغلہ تھا محلوں اور عمارتوں کو بنانا تھا، پتھر اور پہاڑ کو کاٹ کاٹ کے شاندار محل بنانا، شاندار عمارتوں کی تعمیر کرنا، بہترین باغات تیار کرنا، اور اپنے لیے
آسائش و آرام کے اسباب فراہم کرنا. لہذا یہ قوم ہر اعتبار سے مال و دولت میں، عیش و عشرت میں مست تھی، اس کو کسی چیز کی کوئی فکر نہ تھی. یہ قوم یہ بھی بھول چکی تھی کہ اسی سرکشی کی وجہ سے، انہی تمام وجوہات کی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک طوفان آیا تھا، جس کی وجہ سے پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، جس کی وجہ سے پوری قوم اس صفحہ ہستی سے ختم ہو گئی تھی. لیکن ان کو کسی طرح کی کوئی فکر نہیں، ان کو کسی طرح کا کوئی احساس نہیں. یہ اپنی زندگی میں ہر اعتبار سے مست تھی. خدا نے کون سی انہیں نعمت نہیں دی تھی؟ کیا انہیں عالیشان محل اس نے نہیں دیا تھا؟ کیا اس نے ان کے لیے باغات نہیں دیے تھے؟ کیا ان کے پاس نخلستان نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس کھانے پینے کے سامان نہیں تھے؟ ساری چیزیں ان کے پاس تھی، کسی نعمت کی ان کے پاس کمی نہ تھی. ظاہر ہے جب نعمت ہوتی ہے تو نعمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان نعمت کے ملنے کے بعد خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. نعمت کے مقابلے میں شکر ہے، اور قانون الہی یہ ہے کہ انسان جب نعمت حاصل ہونے کے بعد، نعمت ملنے کے بعد خدا کا شکر ادا کرتا ہے تو خداوند عالم ان نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر نعمتوں کے ملنے پر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے. یہ قانون الہی ہے. یہ قانون پروردگار ہے جسے آج ہم فراموش کر چکے ہیں، جسے آج ہم بھول چکے ہیں. ہمیں نہ جانے کتنی نعمتیں ملتی ہیں، کبھی مال کی نعمت، کبھی اولاد کی نعمت، کبھی نہ جانے کون کون سی نعمتیں خداوند عالم ہمیں دیتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کا شکر نہ ادا کر کے ہم اپنے نعمتوں میں اضافہ کرنے کے بجائے ان نعمتوں میں کمی کر دیتے ہیں. وہ نعمتیں جو ہمارے لیے نعمت ہوتی ہیں وہی نعمت ہمارے لیے نقمت اور عذاب بن جاتی ہیں. جو مال ہمارے لیے نعمت ہوتا ہے وہی مال ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے. جو اولاد ہمارے لیے نعمت ہوتی ہے وہی اولاد ہمارے لیے عذاب بن جاتی ہے. آج دیکھیں خداوند عالم نے اگر کسی کو دولت سے نوازا ہے تو دولت اگر کسی کو اللہ نے دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے راہ میں خرچ کی جائے. لیکن یہی دولت جب انسان خدا کی راہ میں نہیں خرچ کرتا تو یہی دولت، یہی مال اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے. پھر وہی انسان اس مال کو اسراف کے طور پہ خرچ کرتا ہے. یہی انسان مال کو ناجائز کاموں میں خرچ کرتا ہے، گناہوں میں مال کو صرف کرتا ہے. گویا کہ یہی مال انسان کے لیے عذاب بن جاتا ہے. اور جب خداوند عالم کسی کو اولاد دے، اس اولاد کی صحیح تربیت نہ کرے، اس اولاد کو صحیح تعلیم نہ دے، اس اولاد کی صحیح پرورش نہ کرے، اس اولاد کو صحیح پروان نہ چڑھائے، یہی اولاد جو اس کے لیے نعمت ہوتی ہے بڑی ہونے کے بعد یہی اولاد اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے، اس انسان کا جینا دوبھر کر دیتی ہے. تو نعمتوں کے ملنے کے بعد انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. قوم عاد کو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے ہمارے اوپر اتنا رحم و کرم کیا ہے تو اس رحم و کرم کے نتیجے میں ہم خدا کا شکر ادا کریں. لیکن بجائے خدا کا شکر ادا کرنے کے وہ یہ بھی بھول گئے کہ کس نے ہم کو نعمت دی. انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی. اور ایسے بتوں کی پوجا، نہ ان کو روکنے والا، نہ ان کو ٹوکنے والا، نہ ان کو کچھ دینے والا، نہ ان سے کچھ لینے والا. ان کا زندگی میں کوئی رول ہی نہیں ہے. لیکن انسان کی عقل کو جب پتھر پڑ جاتا ہے تو پھر پتھر کی پوجا کے علاوہ اسے کوئی اور راستہ سمجھ میں نہیں آتا. پتھروں کی پوجا کر رہے تھے. حضرت ہود علیہ السلام نے بہت سمجھایا، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہاری شان نہیں ہے پتھروں کی پوجا کرنا. تم انسان ہو، تم ان کی پرستی چھوڑو، تم خدائے یگانہ کی طرف آؤ.
تم ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں خلق کیا ہے، جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں، جس نے تمہیں یہ محلات عطا کیے ہیں، تم اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو۔ قومیات کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک باپ کی حیثیت سے، جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے، ویسے یہ پیغمبر اپنی قوم کو نصیحت کر رہا تھا، لیکن کوئی نصیحت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ الٹا قوم یہ کہہ رہی ہے کہ تم مجھے میرے باپ دادا کے دین سے منحرف کرنا چاہ رہے ہو۔ جو ہمارے باپ دادا بتوں کی پرستش کرتے تھے، تم ان سے ہٹا کے مجھ کو خدا کی طرف مائل کرنا چاہ رہے ہو۔ ایسا کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تم اس طرح کی بہکی باتیں کر رہے ہو، ہم کو ان بتوں سے ہٹا کے خدا کی طرف مائل کرنا چاہ رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے خداؤں کا، ہمارے بتوں کا تمہارے اوپر کچھ غضب نازل ہوا ہے، جس کی وجہ سے تم ایسی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ جناب ہود علیہ السلام پریشان ہے، کرے تو کیا کرے اس قوم کے لیے؟ کہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم غلط سوچ رہے ہو، میں تمہیں گمراہ کرنے نہیں آیا ہوں، میں خدا کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں، ایک امین کی حیثیت سے آیا ہوں، ایک پیغمبر کی حیثیت سے آیا ہوں، میں تمہیں راہ راست پہ لانے کے لیے آیا ہوں، تم میری بات مان لو، میری بات تسلیم کر لو۔ میں تم سے کچھ لینے نہیں آیا، میں تم سے کچھ مطالبہ کرنے نہیں آیا ہوں، مجھے تم سے کوئی مزدوری نہیں چاہیے، میری اجرت میرا خدا ہے، جو کچھ دے گا میرا اللہ دے گا، ہم تم سے کسی طرح کوئی سوال بھی نہیں کر رہے ہیں۔ مگر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، نصیحت قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو کوئی مانے اور کوئی تسلیم کرے۔ سمجھا کے تھک گئے، لیکن مجال یہ ہے کہ کوئی مان لے، کوئی تسلیم کر لے۔ حضرت ہود علیہ السلام یہ سمجھاتے رہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ کیوں نہیں مانتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے اندر جو چیز رکاوٹ بن رہی تھی خدا کی طرف آنے کی، وہ تھی استکبار، ان کا غرور، ان کا گھمنڈ۔ جب ہمارے پاس ایسے محل ہیں، جب ہمارے پاس ایسے باغات ہیں، ہمارے پاس ایسے نخلستان ہیں، ہمارے پاس تمام اسباب اور وسائل ہیں، تو پھر ہم کسی خدا کی عبادت کیوں کریں؟ کسی کی پرستش کیوں کریں؟ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کی پرستش نہیں کریں گے۔ اس استکبار نے ان کو ڈبو دیا، یہ استکبار ان کو لے ڈوبا۔ انسان سب کچھ کرے مگر غرور نہ کرے، انسان گھمنڈ نہ کرے، انسان تکبر نہ کرے۔ خدا بند عالم کو اگر کوئی سب سے زیادہ ناپسند کوئی چیز ہے تو وہ ہے استکبار اور غرور و گھمنڈ۔ یہ خدا کو پسند نہیں۔ یہی استکبار ان کے راہ میں روڑا بنی ہوئی تھی۔ ہم نہیں قبول کریں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ جب وہ نہیں مانے، نہیں تسلیم کیے، شرارت حد سے زیادہ بڑھ گئی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا دیکھو تمہارے اوپر اگر ایسا نہیں مانو گے عذاب نازل ہوگا، اور اس عذاب کے نتیجے میں تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ کوئی بات نہیں، کہو اپنے خدا سے، مجھے ڈرا رہے ہو، عذاب کی باتیں کر رہے ہو، مرنے کی باتیں کر رہے ہو۔ جب انسان مستکبر ہو جاتا ہے تو پھر اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ تم ہمیں اپنے خدا سے ڈرا رہے ہو، تم عذاب کی باتیں کر رہے ہو، تم موت کی باتیں کر رہے ہو۔ ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں ہے، میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں گھبرانے والا نہیں ہوں، جو کچھ ہونا ہے ہو جائے۔ یہ غرور بولتا ہے، تکبر اسی طریقے سے سر چڑھ کے بولتا ہے، اور اسی تکبر نے نہ جانے کتنے لوگوں کو برباد کیا۔ اور آج تک یہی تکبر اگر کسی کو برباد کرتا ہے تو یہی تکبر ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ جس نے بھی اپنی زندگی میں تباہ و غرور کیا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا، گھر میں، خاندان میں، قبیلے میں، یقیناً وہ تباہی کے راستے پہ گیا اور تباہ و برباد ہوا۔ لوگوں نے اسے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب نہیں مانے، نہیں تسلیم کیا، کہا اچھا نہیں مانتے، عذاب خدا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام جو چند لوگ ایمان لا چکے تھے، ایک غار میں جا کے
چھپ گئے, جا کے پناہ لے لی, پہاڑ میں جا کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. اب آسمان سے آندھی چلی, طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے ہیں, کبھی آندھی کی شکل میں, کبھی بارش کی شکل میں, کبھی آگ کی شکل میں. قوم ہود کے اوپر جب عذاب نازل ہوا تو ایک تیز اور سخت آندھی, شدید آندھی چلی, اور ایسی آندھی جس میں چنگاریاں تھیں, جس میں گرد و غبار قوم کو تہو بالا کر دیا. یہاں تک روایت میں ہے کہ وہ اونٹ جو بوجھ سے لدے ہوئے تھے, ہوا ان کو اٹھاتی تھی, اٹھا کے اوپر لے جاتی تھی اور پھر ان کو زمین پہ پٹک دیتی تھی. نتیجے میں ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 7 دن تک مستقل یہ عذاب کا سلسلہ جاری رہا. ایک چہارشنبے سے شروع ہوا, دوسرے چہارشنبے تک یہ عذاب کا سلسلہ باقی رہا. 7 دن تک مستقل انسان کے اوپر یہ عذاب جاری رہا. اس عذاب کے نتیجے میں قوم ہود تباہ و برباد ہو گئی. اس دنیا سے مٹ گئے, وہ اس دنیا سے ختم ہو گئے. کاش کہ اگر اس قوم نے نعمتوں کے ملنے کے بعد خدا کا شکر ادا کیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. نعمتیں الہی ملنے کے بعد اگر ان کے اندر خضوع و خشوع اور انکساری پیدا ہوئی ہوتی, اپنے سے بڑوں کے اگر یہ بات مانے ہوتے, یہ اکڑ کے اور غرور و گھمنڈ کے ساتھ اگر زندگی نہ گزاری ہوتی تو یہ وقت نہ دیکھتے, یہ تباہی و بربادی نہ آتی. لہذا اگر ہم اپنے آپ کو آج محفوظ رکھنا چاہ رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو اگر بچانا چاہ رہے ہیں, اپنے کو, اپنے گھر کو, اپنے خاندان کو, سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اگر خداوند عالم ہمیں کوئی نعمت دے رہا ہے, مال کی شکل میں, اولاد کی شکل میں, علم کی شکل میں, اخلاق کی شکل میں, کردار کی شکل میں, تو خداوند عالم کا شکر ادا کریں. کبھی کسی نعمت کے ملنے کے بعد غرور اور گھمنڈ نہ کریں, ناشکری نہ کریں, اور چاہے جتنی بڑی نعمت مل جائے اس نعمت کے آنے کے بعد غرور و گھمنڈ کا شکار نہ ہو. اگر 2 چیزوں سے, ایک کفران نعمت اور ایک غرور و گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچا لیا تو یقیناً ہم سے بہتر اور ہم سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا. جناب ہود علیہ السلام کی یہ داستان ہمارے لیے ایک بہترین داستان ہے زندگی کو سنوارنے اور سجانے کے لیے, کہ اس زندگی میں جب خداوند عالم ہمیں کوئی نعمت دے تو ہم اس کا شکر ادا کریں, اور جب خداوند عالم ہمیں اس دنیا میں کوئی عہدہ, کوئی منصب, کوئی عظمت, کوئی قوت اور کوئی طاقت اگر عطا کرے تو ہم غرور و گھمنڈ کے بجائے خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیں اور اس کے سامنے خضوع اور خشوع کے ساتھ پیش آئیں. یہی ہماری ترقی کا راز ہے, اور یہی حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام ہے کہ تم جتنا جھکو گے اتنا خداوند عالم تمہیں بلند کرے گا. لہذا اس داستان کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو سنوارنے اور سجانے کی کوشش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.